مٹی میں کھیلنا بچوں کے مدافعتی نظام کو کیسے بہتر کرتا ہے؟ کسی زمانے میں گندے نہ ہونے گھروں میں بولا جانے والا عام جملہ تھا، خاص طور پر تب جب والد یا والدہ مایوسی سے اپنے بچوں کو اپنے بہترین کپڑوں کو گندا کرتے دیکھتے تھے۔ چاہے وہ کھیتوں میں باغ دوڑ رہے ہوتے، درختوں پر چڑھ رہے ہوتے، بچوں کے سفید کپڑوں کا رنگ دن ختم ہونے سے پہلے پہلے بھورا ہو جانا لازمی تھا۔ آج کے والدین کی چھپی چھپی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ کاش مٹھی بھر مٹی اٹھا کر اس سے کھیل ہی لے۔ شہری طرز زندگی کے دور میں سوشل میڈیا اور ویڈیو گیمز کی بدولت اب بچے فطرت سے کم ہی رابطے میں آتے ہیں۔ کئی بچوں کو کبھی بھی مٹی میں کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ شاید اس سے آپ کا کپڑوں کی دھلائی پر خرچ کم ہو، لیکن اس کا نتیجہ بچے کی صحت اور بہبود کی خرابی میں نکلتا ہے۔ اور ایک حالیہ تحقیق کے مطابق مٹی میں ایسے دوستانہ جراثیم ہوتے ہیں جو بچوں کے نظام مدافعت کو تربیت دے کر انہیں کئی طرح کی الرجیز، دمے اور دیگر بیماریوں سمیت ڈپریشن اور انگزائٹی تک سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ ان نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جسمانی سرگرمی نہ صرف اس لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں آزادی سے گھومنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ کچھ قدرتی مادوں مثلا مٹی اور کیچڑ میں ایسے حیران کن حد تک طاقتور خوردبین جراثیم موجود ہوتے ہیں جن کے بچوں کی صحت پر پڑنے والے مثبت اثرات کو ہم نے سمجھنا ابھی صرف شروع ہی کیا ہے۔ ذہنی نشوونما: گھر سے باہر کھیلنے کے کئی نفسیاتی فوائد اب ایک ٹھوس حقیقت ہیں۔ ہماری ذہنی ارتقاء قدرتی جگہوں پر قدرتی جگہوں پر ہوئی اور ہمارا احساس کا نظام قدرتی لینڈسکیپ سے سب سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قدرتی مناظر ہمارے ذہن کو بالکل درست سطح کا تحرک فراہم کرتے ہیں جو تھکے ہوئے اور آسانی سے بھٹک جانے والے ذہن کو نئی توانائی فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سن 2009 میں ہونے والی ایک تحقیق نے اس نظریے کے حق میں ثبوت فراہم کیے۔ اس تحقیق میں پایا گیا کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ADHD کے حامل بچے پارک میں 20 منٹ کی چہل قدمی کے بعد اپنے کام پر بہتر انداز میں توجہ دے سکتے ہیں، جبکہ اس مقابلے میں صاف ستھرے شہری سڑکوں پر 20 منٹ چہل قدمی کرنے والے بچوں میں یہ صلاحیت کم رہی ہے۔ پارک میں چہل قدمی سڑک پر چہل قدمی سے بہتر ہے۔ گھاس اور درختوں سے قربت کا بظاہر ان کے ذہنوں پر مثبت اثر پڑا۔ ماہرین کی تجویز ہے کہ فطرت کا ایسا ڈوز ADHD کے حامل بچوں میں بہتری کے لیے دیگر طریقوں کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ اور آسانی سے دسترس میں موجود ذریعہ ہے۔ ذہنی بحالی کے علاوہ باہر کھیلنا سیکھنے کا ایک بیش بہا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اٹلی کی یونیورسٹی آف پیلرمو میں بچوں کے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ مٹی گوندنے اور اس سے مختلف چیزیں بنانے سے بچے اپنے احساسات اور اپنی حرکات کے آپسی تعلق کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ اس سے بچے آہستہ آہستہ اپنے جسم میں پیدا ہونے والے سگنلز کو سمجھنے لگتے ہیں۔ گھروں اور کلاس روم سے
کلاس رومز سے باہر ہونے والی ایسی سرگرمیوں سے بچوں کو اپنے جذبات سمجھنے کا موقع بھی فراہم کر سکتی ہیں جو کہ دیگر ماحول نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر سینٹری تھراپی میں مٹی اور اس سے بنائی جانے والے چھوٹے چھوٹے پتلوں کی مدد سے اپنے احساسات اور خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کو اب ان بچوں کے لیے کارآمد کونسلنگ تصور کیا جاتا ہے جو اپنی جذباتی حالت کو الفاظ فراہم کرنے میں مشکل کا سامنا کر رہے ہوں۔ جب بات بچوں کی جسمانی صحت کی آتی ہے تو باہر کھیلنے کا سب سے بہترین فائدہ ورزش ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن میں انسانی ترقی اور خاندانی سائنسز کی پروفیسر اور ان کی ٹیم کی تحقیق کے مطابق ایک وسیع و عریض کھلی جگہ پر کھیلنے والے بچوں کے لیے جسمانی قوت حاصل کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، جس سے ان میں موٹاپے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ نئی تحقیق ہائیجین ہائپوتھیسس یا صفائی کے مفروضے پر نئی روشنی ڈالتی ہے جو کہ سب سے پہلے 80 کی دہائی کے اواخر میں پیش کی گئی تھی۔ اس تصور کے تحت 20ویں صدی میں بچپن کے انفیکشنز میں زبردست کمی کی وجہ لوگوں کے قوت مدافعت پر منفی اثرات پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ کم سے کم بیرونی اثر پر بھی انتہائی رد عمل دینے لگتا ہے۔ نتیجتاً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دمے، پولن الرجی اور غذاؤں سے ہونے والی الرجیز کی وجہ یہی ہے۔ حیرت انگیز طور پر فطرت دوست کیڑے تناؤ کی صورت میں جسم کے رد عمل کا معتدل رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ جب ہم کمزور اور خطرہ محسوس کرتے ہیں تو مدافعتی نظام جسمانی سوزش کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ سوزش انفیکشن کے خلاف پہلے دفاع میں سے ایک ہے، لہذا یہ رد عمل جسم کو اس خطرے سے ممکنہ جسمانی چوٹ کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک طریقے کے طور پر تیار ہوا ہے جس کا ہم سامنا کر رہے تھے، لیکن یہ اس قسم کے تناؤ کے لیے کم مفید ہے جس کا سامنا آج زیادہ تر لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔